تیسری بات جو بڑی اہم ہے اور آج کل ہم لوگ اس میں بھی افراط و تفرید کا شکار رہتے ہیں کہ مفتیوں کے کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں استنباط کرنا پڑتا ہے مسائل کا، جن کی جو صریح طور پر منصوص نہیں ہوتے، نہ کتاب و سنت میں منصوص ہے، نہ کتب فقہ کے اندر ان کی صراحت اس لیے ہے کہ اس وقت تک وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے وہ صریح جواب اس کا نہیں ملتا، تو مفتی کو استنباط کرنا پڑتا ہے کون سی نظیر اس کے لیے مناسب ہوگی، کون سی نہیں ہوگی۔ اصول فقہ کے اندر بسا اوقات علامہ شامی کہتے ہیں جس کو اصحاب التخریج نے یا اصحاب التصحیح نے تصحیح جس کی ہو اس قول کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن دونوں قول مصحح ہے، یہ بھی مصحح ہے وہ بھی مصحح ہے۔ اب مفتی کے بارے میں لکھا تو ہے کہ ان میں سے جس قول کو چاہے وہ اختیار کر لے، یہ اصول فقہ کے اندر بات کہی گئی ہے۔ جب یہ بات ہے تو اس میں رائے بھی مختلف ہو سکتی ہیں، ایک مفتی نے ایک قول کو زیادہ مناسب سمجھا، اس کو اختیار کر لیا، دوسرے مفتی نے دوسرے قول کو اختیار کر لیا، اس طرح اختلاف رائے پیدا ہوگی۔ تو اختلاف رائے پیدا ہو جانا مفتیوں کے درمیان یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ عین دیانت کی بات ہے۔ ہمارے حضرت والی صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ فتویٰ میں مکمل اتفاق اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ یا تو لوگ جو ہیں بے عقل ہوں یا بد دیانت ہوں، یعنی اگر عقل ہے تو عقل ایک شخص کی عقل ایک نتیجے تک پہنچے گی، دوسرے کی ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوا، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، یا بد دیانت ہو کہ بھائی چلو یار ہے تو غلط بات لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے کی، میں اس کو چلو اس کی بات مان لیتا ہوں، غلط ہونے کے باوجود بد دیانت ہو، تب ہو سکتا ہے یہ کہ اختلاف ہو۔ لیکن اگر عقل بھی ہے دیانت بھی ہے تو اختلاف پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے، لیکن اس اختلاف کو حدود میں رکھنا یہ ہے جو ملکہ فقہیہ چاہتا ہے، اور اس اختلاف کے اظہار کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا جائے اس کو، یہ ہے جو ملکہ فقہیہ چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت والی صاحب اکثر و بیشتر مسائل میں حضرت سے رجوع کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور خلیفہ تھے، مرید تھے، خلیفہ تھے، اتنے زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا حضرت والد صاحب کے دل میں جتنی عقیدت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اپنے اس زمانے کے لوگوں میں سے کسی کی اتنی نہیں تھی جتنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس درجے میں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک تحریر میں، حضرت والد صاحب نے ایک تحریر مجھ سے لکھوائی تھی، اس تحریر کے اندر لکھوایا تھا اپنے آخری عمر میں تاکہ لوگوں سے تلافی معافات یعنی معافی طلب کرنا کہ کسی کا حق رہ گیا ہو تو معاف کر دے۔ تو وہ تحقیق میں نے حضرت نے فرمایا تھا کہ تم حوالہ دینا شروع میں کہ ہمارے حضرت والا نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے العذر والنذر کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا اور لوگوں سے معافی مانگی تھی، تو میں اس کی اتباع میں بھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں تو آپ کی ارشاد کے مطابق اور اپنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کے مطابق یہ تحریر لکھا۔ تو میں نے جب تحریر لکھی، بھائی صاحب مجھے سبول کی تم لکھو میری طرف سے، میں نے جب لکھنا شروع کیا تو اس میں لکھ دیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں یہ بات لکھی تھی۔ تو جب میں نے وہ والد صاحب کو دیا تو فرمایا بندہ خدا تمہیں حضرت کبھی نام لینا بھی نہ آیا، تم یہ کہو، تم نے کہا حکیم الامت پڑھا، اگر وہ امت کے حکیم تھے تو میرے بھی تو کچھ تھے، اور یہ کہہ کر آنسو بہنے لگے، میرے بھی تو کچھ تھے، لیکن سیدی و سندی و مرشدی،
اور یہ الفاظ لکھو جب میری طرف سے لکھ رہے ہو تو یہ بھی تو بتاؤ میرے لیے کیا تھے وہ. اتنی عقیدت تھی. اب ہوا یہ کہ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, انہوں نے ایک استفتاء بھیجا حضرت والد صاحب علیہ کے پاس دیوبند میں, مفتی ہے دیوبند کی حیثیت سے, اور ایک استفتاء بھیجا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت تھانوی نے کچھ اور جواب دیا, حضرت والد صاحب نے کچھ اور جواب دیا, اختلاف ہو گیا جواب, شیخ اور مرید کے درمیان اختلاف ہو گیا. اب وہ دونوں جب میں فتویٰ میں دونوں میں اختلاف ہوا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق سے حضرت والد صاحب کا شاید جانا قریب تھا, تھانہ بن وہاں پہنچے تو وہاں سامنے آیا تو حضرت والد صاحب نے اپنے جواب کی دلیل بیان فرمائی, حضرت تھانوی نے اپنے جواب کی دلیل بیان فرمائی. لیکن والد صاحب نے ادب کے ساتھ جو بیان حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو جواب دے رہے تھے اس کا ادب کے ساتھ کہا کہ حضرت اس پر تو یہ اشکال ہوتا ہے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی اس اشکال کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ ایک تھوڑا سا دونوں کے درمیان دلائل کا تبادلہ ہوا. اس تبادلے کے نتیجے میں نہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والد صاحب کے جواب پر منشرح ہوئے, نہ والد صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر منشرح ہوئے, اختلاف باقی رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی باتیں تو ہم نے کر لی, تمہارا دل اس پر مطمئن نہیں ہو رہا, میرا دل اس پر مطمئن نہیں ہو رہا, مستفتی اس سے یہ کہو کہ جس کے فتوے میں چاہے عمل کر لیں. فتویٰ میرا یہ ہے, تمہارا یہ ہے, جس فتوے پر چاہے عمل کر لیں. اور وہ بھی حضرت تھانوی کے مرید تھے. اتفاق سے انہوں نے حضرت والد صاحب کے فتوے میں عمل کیا اور حضرت تھانوی والے کو اطلاع ہوئی, اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی رضی نہیں, تم نے مفتی صاحب کے فتوے پر عمل کر لیا, ٹھیک ہے کوئی رضی نہیں. تو اختلاف شیخ اور مرید کے, جس شیخ کے ساتھ یہ عالم ہے کہ صرف حکیم الامت کا لفظ ان کو گوارا نہیں ہے جب تک کہ سیدی و سندی و مرشدی وغیرہ نہ لکھیں, اس کے ساتھ بھی اختلاف ہوا. لیکن اس اختلاف کو کے نتیجے میں نہ حضرت تھانوی ناراض ہوئے, نہ حضرت والد صاحب کو کوئی یہ تأمل ہوا کہ بھئی میں اپنے استاد, کیونکہ حضرت تھانوی نے فرمایا دونوں میں دونوں کے دلائل ہیں, دونوں کے اوپر عمل کر سکتے. تو اختلاف فتویٰ کے اندر اگر کسی مسئلے میں ہو جائے تو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ائمہ مجتہدین کے درمیان بھی ہوا ہے. لیکن کسی نے اس اختلاف کو لڑائی جھگڑے کا یا گروپ بندی کا یا فرقہ بندی کا ذریعہ نہیں بنایا, بلکہ یہ کہا کہ یہ بھی ایک رائے ہے علماء کی, اس کے اوپر بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کر لے. اور اس کی وجہ سے کوئی شقاق پیدا نہیں ہوا. حضرت والد صاحب تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے وحدت امت, جس کا عربی ترجمہ مولانا صہیب صاحب نے کیا تھا اور میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا اخلاف ام شقاق. خلاف اور چیز ہے اور شقاق اور چیز ہے. تو آرائے فقہیہ کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے, بذات خود وہ کوئی معیوب نہیں, بشرطے کہ ہر ایک کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو اور بشرطے کہ ہر ایک کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اصول صحیحہ کے مطابق وہ کام کر رہا ہو تو رضا کے. لیکن ہمارے زمانے میں اب افسوس ہے کہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنی بات کی ایک پچ ہو جاتی ہے, جیسے اردو میں پچ کہتے ہیں, یعنی اپنی بات کا ایک اس کے اوپر ایک یہ ہو جاتا ہے کہ اگر میری بات پیچھے چلی گئی تو گویا میری بدنامی ہوئی یا میری توہین ہوئی, اس بے عزتی ہوئی. اللہ اکبر کبیر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے قول پڑھا کہیں, اب حافظہ رخصت ہو گیا ہے, اب یاد نہیں رہا حوالہ, لیکن میرے پاس شاید لکھا ہوا بھی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ناظرت احدا فی الفقہ الا وددت
ان خصمی انتصر علیہ، یعنی جب بھی کسی سے فقہی مسئلے کے اندر کوئی بحث کی ہے، مناظرہ کیا ہے، تو میرے قلبی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میری بات غلط ہو جائے، اس کی صحیح ہو جائے، میری بات غلط ہو جائے، اس کی صحیح ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنی بات کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں تھا۔ مناظرہ کرنے کا اور آپس میں بحث کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حق واضح ہو۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں فاتح بن جاؤں اور دوسرا مفتو بن جائے، یہ تھا مناظرہ۔ مناظرے کے معنی آپ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ مناظرے کے معنی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں عربی لحاظ سے، مناظرہ کے معنی ہے باہم بیٹھ کر سوچنا۔ النظر کا یہ باب مفعلہ ہے، نظر کے معنی غور و فکر، اور مناظرہ اس کا باب مفعلہ ہے جس میں مشارکت کی جو ہے خاصیت پائی جاتی ہے۔ تو کیا معنی ہوئے؟ باہمی غور و فکر، مشارکت فی الغور فی النظر، یہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک فاتح اور دوسرا مفتو، بلکہ بیٹھ کر اکٹھا سوچنا۔ تو یہ صفت اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرما دے تو نہ جانے کتنے